اسٹیج پر تشریف فرما علم و آگہی کے عظیم دانشور حضرات اور میرے سامنے تشریف فرما ارباب علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ارباب فضل و کمال، آج کے اس اجلاس میں میری گفتگو کا عنوان ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہندوستانی مذاہب کے تناظر میں، کمیونل ہارمونی ان دا کانٹیکسٹ آف انڈین ریلیجنس۔ محترم سامعین، مختلف مذاہب کے پیروکار ہندوستان میں سینکڑوں سال سے رہتے چلے آ رہے ہیں، بستے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں لا علمی یا صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس، ہمارے پڑوس میں جن مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں صحیح جانکاری حاصل کریں، صحیح معلومات حاصل کریں، اور خاص طور سے ان مذاہب کے اندر جو اخلاقیات کے تعلق سے تعلیمات پیش کی گئی ہیں، انسانی اقدار پیش کی گئی ہیں، ان کو عام کریں۔ اس سے جہاں ایک گنگا جمنی تہذیب کا ماحول پیدا ہوگا، وہاں بہت سی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور ہوں گی۔ بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال و عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اخلاقیات۔ عقائد اور عبادات کو چھوڑ کر معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں کچھ قیدوں کے ساتھ مکمل گنجائش ہے کہ دیگر ادیان و مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اخلاقی اقدار یا اخلاقی تعلیمات کا جو دستور پیش کیا ہے، اس کا ایک امتیازی مقام ہے، اور خاص طور سے قرآن نے، اسلام نے جو اخلاقی دستور پیش کیا ہے، اس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بقائے باہم کے تعلق سے جو دستور پیش کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی باہمی تعامل، باہمی ارتباط اور باہمی تعلقات کا اس سے گہرا تعلق ہے، اور بنیادی طور پر انسانی سماج میں جو ہے وہ 4 طرح کے تعلقات پائے جاتے ہیں۔ ایک سماجی تعلقات، ایک مذہبی تعلقات، ایک سیاسی تعلقات اور ایک معاشی تعلقات۔ یہ 4 تعلقات ہیں، اور ان چاروں قسموں کے تعلقات کے تعلق سے اسلام نے جو ہدایات پیش کی ہیں، اور ان میں بقائے باہم، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی جو مستحکم اور مضبوط بنیادیں مطلب یہ کہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ بے مثال ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے رحم دل ہونا، محبت و پیار کا جذبہ رکھنا، مشکل اور پریشانی کے اوقات میں حتی الامکان مدد کرنا، ہمدردی سے پیش آنا بھی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بقائے باہم کی تعلیمات کا ایک نمایاں پہلو ہے، جس کے تعلق سے اسلام نے ایسے مثالی اور روشن احکامات اور قوانین مرتب فرمائے ہیں کہ جن کی پیروی میں پوری انسانی دنیا کی راحت اور خوشحالی پوشیدہ ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ہر انسان پر ضروری ہے اور انسان کا فریضہ ہے کہ وہ تمام نوع انسانی سے نرمی اور رحم دلی سے پیش آئے، اس سے محبت و پیار کا مظاہرہ کرے، اور مصیبت و تکلیف کی صورت میں ہمدردی اور معاونت کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد کے اندر کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔
زمین پر وہی بستے ہیں، زمین پر وہی رہتے ہیں، زمین پر وہی کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ اسی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی، انسان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ اور مسند امام احمد کی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ المؤمن من آمنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ و مامون رہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اخلاق، محبت، پیار، کامنل ہارمنی کا قرآن اور حدیث کے اندر ایک سمندر سمایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ کہیں فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر، انسانوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرماتا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ فاحبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، دنیا کی تمام مخلوق، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ اور اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، تو سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے اور تم جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو اس کو سلام کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلائے، اب یہاں یہ نہیں کہا کہ بھوکا مسلمان ہو اس کو کھانا کھلائے، بھوکا چاہے مسلمان ہو، بھوکا چاہے غیر مسلم ہو، بھوکا چاہے ہندو ہو، بھوکا چاہے سکھ ہو، بھوکا چاہے عیسائی ہو، اس سے بڑھ کر کامنل ہارمونی کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے۔ اور یہی تعلیم صوفیاء کرام نے پیش کی ہے۔ صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں گے تو صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں جو لنگر چلتا تھا اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ بنا تفریق مذہب و ملت جو بھی آتا تھا اس کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لوگ دعا تعویذ کے لیے آتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ تمہارے لیے ابھی دعا نہیں کریں گے، تعویذ نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دور سے آئے ہو، پہلے ہمارے یہاں پانی پیو، کچھ کھاؤ پیو، اس لیے کہ من زارا حیا ولم یذق منہ شیئا فکأنما زارا میتا، جس شخص نے کسی زندہ انسان سے ملاقات کی اور اس کے یہاں کچھ نہ کھایا پیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ انسان سے ملاقات کی۔ اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر تو یہاں تک ان کی خانقاہ میں خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ ہندو جوگی پنڈت غیر مسلم اکثر آیا کرتے تھے، اور خواجہ نظام الدین الہی یہ بزرگ پہلے محبت پیار سے جو ہے سمجھایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے توحید کا جام پلایا کرتے تھے۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے یہ پیر و مرشد تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ کے یہاں اگر کوئی آتا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو تو سب سے پہلے اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ بابا فرید الدین گنج شکر تو پنجابی زبان میں یہاں تک کہتے ہیں کہ پنج رکن اسلام دے چھیواں فریدہ ٹک، پنج رکن اسلام دے چھیواں فریدہ ٹک، جے نہ لبے چھیواں پنجئی جادے مک، اسلام کے 5 رکن ہیں اور چھٹا روٹی کا ٹکڑا ہے، اور یہ روٹی کا ٹکڑا وہ ہے کہ اگر یہ نہ ملے تو کبھی کبھی 5 بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ قرآن و حدیث کی یہ تمام تعلیمات جو ابھی آپ نے سنی، بنا تفریق مذہب و ملت دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا پیروکار ہو، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بقائے باہم کی
سمجھے، جو اس میں تعلیمات پیش کی گئی ہیں اس سے بہتر اس کی کوئی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام چونکہ امن و سلامتی کا مذہب ہے، محبت و ہمدردی کے علاوہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم و زیادتی کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اسلام کبھی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ ظلم اور ظالم کی مذمت کرتے ہوئے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ظلم کتنا شدید گناہ ہے، کتنا بڑا پاپ ہے، اس بات کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا ناحق خون کیا تو اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری دنیا کے لوگوں کا خون کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، زندگی بچائی، تو اس کا پن، اس کی نیکی، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری دنیا کے لوگوں کی جان بچائی۔ یہ ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن، حدیث اور اس کی جو تفسیر ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ کس کے لیے؟ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور آیات قرآنی اور حدیث قدسی کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے تعلق سے بہت تنبیہ فرمائی ہے، سختی سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہے تب تو اس کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا؟ کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم نہ کرنے دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظلم سے روکنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ ظالم کو ظلم مت کرنے دو۔ اور آپ دیکھیں، آپ کفر و شرک اسلامی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، اسلام کے دستور میں سب سے بڑا گناہ و جرم اگر ہے تو وہ کفر و شرک ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اس گناہ کے جو مرتکبین ہیں، جو مشرک ہیں، اسلام کی جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیم ہے، ذرا قربان جائیے کہ اس کے جو مرتکبین ہیں، اسلام نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے، اور بنا کسی فرق کے، بنا کسی مطلب یہ کہ بنا تفریق مذہب و ملت، ان کے ساتھ بھی خاص حسن سلوک کے معاملے میں خاص رعایت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اس سلسلے میں غریب، امیر یا مسلم اور غیر مسلم کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو چکا ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس کی جائے گی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ خبردار، جس شخص نے کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کیا، اس کی عیب جوئی کی یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کام لیا اور اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر لے لی، تو قیامت کے دن میں اس کے خلاف رہوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ہیں، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہیں، اور ان کی عزت ہماری عزتوں کی طرح ہے۔ یہ ہے اسلام کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیم، کہ جو اس نے بنا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی ریلیجن کے فالوورز ہوں، قرآن اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسی تعلیمات اور ایسی اقدار پیش کی ہیں۔ آپ جب اس کے اخلاقی تعلیم یا اس کا اخلاقی دستور، اس کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے
فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، بقائے باہم کو فروغ دینے کے لیے ایسی تعلیمات پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پر فرقہ وارانہ آہم آہنگی کس چیز سے فروغ پاتی ہے، ترقی پاتی ہے؟ مثال کے طور پر اتحاد، آپسی محبت و بھائی چارہ، نہیں ایک دوسرے کی دعوت قبول کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، اگر کوئی بیمار ہو جائے مزاج پرسی کرنا، سمجھے، اگر پڑوسی ہے تو اس کی پریشانی کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ تمام تعلیمات قرآن اور احادیث کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، ان کا کھانا جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، غیر مسلم ہیں، تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور دعوت قبول کرنا سمجھے نہیں، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیر مسلم یہودی کی دعوت قبول فرمائی ہے، نیز غیر مسلموں کے کھانے کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ کبھی آپ نے ان تک نصیحت کرنے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے خود بھی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر بعض مومنوں کو شبہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو کافر مشرک اعزاء اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ محبت و ہمدردی سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اسی دور میں اس مسئلے کو واضح فرما دیا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یعنی اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اور عدل و انصاف سے نہیں منع کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے آپ دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دو، آپ اس کو پناہ دو اور اس کو پھر سمجھاؤ، اور اس کے بعد جہاں کوئی محفوظ مقام ہو اس تک اس کو پہنچا دو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو تھیں وہ مشرکہ تھیں، ایمان نہیں لائی تھی ابھی۔ عمدہ سلوک کی طلب میں، حسن اخلاق کی طلب میں وہ میرے پاس مدینہ تشریف لائیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کیا میں اپنی ماں کے ساتھ جو کہ مشرکہ ہیں، غیر مسلم ہیں، حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرنا، قرآن اور حدیث اس بات کو منع نہیں کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ جو قوم مسلمانوں سے جھگڑا نہ کرے، جنگ و جدال نہ کرے، ان کو گھروں سے نہ نکالے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھا مظاہرہ کرو۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسلام اور دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر یہی فرق ہے کہ دنیا کے دیگر مذاہب کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اچھا کرو، جو برا کرے برا کرو، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ جب ہر جمعے کو ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آخر یہ عدل اور احسان کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اس برائی کے بدلے میں اتنی برائی کرنا عدل ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک چانٹا مارا تو ایک چانٹے کے بدلے میں ایک چانٹا مارنا عدل ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک گفٹ دیا تو ایک تحفے کے بدلے میں ایک تحفہ دینا عدل ہے۔ جتنا کیا ہے اس کے برابر میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، جتنا تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا کرنا عدل ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اور اس برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے ایک کے بدلے میں دو پیش کرنا، یہ احسان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور یہی احسان اسلام کی جان ہے، یہی احسان اسلام کی شان ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارے اندر
احسان کی جو مطلب یہ کہ ہے خوبی پیدا ہونا چاہیے، احسان کی صفت پیدا ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں غیر مسلموں کے ساتھ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، کامنل ہارمونی، غیر مسلموں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنے کا درس نہ دیا ہو، اور انسانی حقوق کے نفاذ میں مکمل عدل و انصاف سے کام نہ لیا ہو، بلکہ اس سلسلے میں اسلام نے جس فراخ دلی، دریا دلی کا مطلب ثبوت پیش کیا ہے، پوری اسلامی تاریخ کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے زندہ مذاہب ہوں، چاہے مردہ مذاہب ہوں، سیمیٹک ریلیجنز ہوں، ہند آریائی مذاہب ہوں، چین جاپان کے مذاہب ہوں، نسلی جغرافی مذاہب ہوں، منگولی مذاہب ہوں، ساری دنیا کے ریلیجنز کا آپ مطالعہ کریں، مذاہب کا مطالعہ کریں، جو تعلیم، جس فراخ دلی کا غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے ثبوت پیش کیا ہے، اس کی آپ کا عسر عشیر بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہیرا کے موقع پر، جو ہیرا فتح ہوا، موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ کوئی بوڑھا، چاہے کسی مذہب کا ہو، کوئی بوڑھا جو کام سے معذور ہو جائے، یا کوئی سخت مرض میں مبتلا ہو کر مجبور ہو جائے، یا جو مالدار ہو پھر ایسا غریب ہو جائے کہ خیرات کھانے لگے، ایسے لوگوں سے جزیہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے اہل و عیال کے، ان کے بیوی بچوں کے اخراجات مسلمانوں کے بیت المال سے پورے کیے جائیں گے، جب تک ان کا قیام دارالہجرت اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر ہے۔ یہ ہے اسلام، اور اسلام کے جو مطلب یہ کہ بڑے بڑے ہمارے امراء ہوئے ہیں، خلیفہ ہوئے ہیں، ان کا پیغام۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے معذور یا مجبور ہونے پر شریعت اسلامی شریعت بیت المال سے اس کی کفالت، اس کی تربیت کا حکم دیتی ہے، اور یہی حکم یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ یہ حکم مسلمان کے لیے اور ذمی غیر مسلم دونوں کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے گھرانے کو صدقہ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد بھی وہ صدقہ جاری رہا اور وہ صدقہ دیا جاتا رہا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، فرمایا گیا کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں پر صدقہ کرو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اس کی آپ مدد کرو گے تو خود بخود آپ کے تعلق سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ ابتدائے اسلام میں کفار کو، مشرکین کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، کیوں دی جاتی تھی؟ وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ان کے دل، آپ ان کی مالی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، اور ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے محتاجوں اور معذوروں کی خدمت کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں حسن سلوک کا، اچھے اخلاق کے مظاہرہ کرنے کا درس دیا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، سمجھے، اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ذریعہ معاش، کامنل ہارمونی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اندر جب ہم ایک جگہ رہتے ہیں مل جل کر، تو ذریعہ معاش بھی ایک اہم چیز ہے ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کا۔ ذریعہ معاش اور روزگار بھی انسانی زندگی کا ایک اہم جزو لا ینفک ہے۔ اسلام نے غیر مسلموں کو مسلمانوں سے کاروبار کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے، اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی بھی خاص تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض رہن پر رکھی ہوئی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے بھی جو ہے خرید و فروخت یا لین دین کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے دور میں ایک مقام سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا نابینا یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میرے دور حکومت میں بھیک مانگنے پر کس بات نے مجبور کیا؟ کہا کہ ضرورت مند ہوں، بوڑھا ہوں، اور مجھے جزیہ بھی دینا ہے۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے گھر لائے، گھر سے کچھ دیا، پھر اس کو بیت المال کے خازن کے پاس بھیجا، اور حکم دیا کہ یہ اور اس جیسے لوگوں کا خیال رکھو، اور ان سے جزیہ لینا بند کر دو، کیونکہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ جب تک وہ جوان رہا جزیہ دیتا رہا، آج وہ بوڑھا ہو گیا تو ہم سب جزیہ لیں۔ یہ ہے اسلامی قانون، یہ ہے شریعت کا قانون۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بچوں کے ساتھ یہ کامنل ہارمونی،
فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اس کے بہت سے شعبے ہیں، بہت لمبا ٹاپک ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان بچوں کے ساتھ کسی قدر محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن کفار کے بچوں کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ان کی جانب ہم محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیرت یہ ہے کہ آپ نے چاہے بچے مسلمان کے ہوں یا کفار کے ہوں، آپ نے سبھی کے بچوں کے ساتھ محبت فرمائی ہے، آپ نے سبھی کے ساتھ جو ہے محبت و نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی پڑوسی، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کے حال چال پوچھنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں کہ اگر اس پر ہم اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر ہم جو ہے عمل کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے کس طرح کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر صحیح معنی میں ہم سیرت رسول پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح معنی میں عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے سماج کا اور ہمارے تعلق سے جو ایک مطلب یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک منظر ہے، انشاءاللہ یہ منظر چینج ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، غیر مسلم۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے، اس کے دیکھ بھال کے لیے گئے۔ تو جس طرح مسلمان کی مزاج پرسی کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے اگر غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کی بھی مزاج پرسی کرنا کیا ہے، چونکہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے پر شفقت و محبت کی جائے، چاہے وہ کسی کا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیا کی جائے، مزاج پرسی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کم سے کم دعا میں یاد رکھیں۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم یہودی سے پہلے کوئی چیز طلب کی تو اس یہودی نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں حسین اور خوبصورت رکھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بال سیاہ رہے، اس کے بال سفید نہیں ہوئے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، سماج کے اندر ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر کسی کو اس طریقے سے آپ اگر دعا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہودی ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی مزاج پرسی کے اندر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، تقویت پہنچانے کے لیے، امن و شانتی کا ماحول قائم کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے، فضا پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پڑوس کا خیال رکھا جائے، وہ پڑوس چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر پڑوسی کے تعلق سے جو کہا گیا ہے، کہیں بھی مسلم کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ کامن کہا گیا ہے۔ اب پڑوسی چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اب تک میں نے جو بھی آپ کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی آیات بیان کی ہیں وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے فالوور ہوں۔ تو انسان کی زندگی میں، انسانی معاشرے میں پڑوس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ ہر انسان اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی یا کچھ نہ کچھ پڑوس ضرور ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان دوسرے انسان کا پڑوسی، ایک گھر دوسرے گھر کا پڑوسی، ایک خاندان دوسرے خاندان کا پڑوسی، ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی، ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی۔ اسلام نے پڑوسیوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ساری دنیا امن و امان اور امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں اور محتاجوں، یتیموں اور پاس کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، ان سے بھی کیا کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، واللہ لا یؤمن۔ کہا کون؟ کہا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔
جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ مختصر یہ، چونکہ مجھے ابھی اسلام اور ہندوستان کے جو دیگر مذاہب ہیں ان کی روشنی میں بھی کچھ عرض کرنا ہے، مختصر یہ کہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقہ وارانہ آہم آہنگی اور کامن ہارمی کے لیے جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں وہ بھی مثال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور جو ہمارے برادران وطن ہیں، چونکہ آج جتنا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے جو برادران وطن ہیں ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم جو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، ان کو اچھے انداز میں ہم پیش کریں۔ یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کا جو پیغام ہے، سیرت رسول ہے، اور میرا تو مطلب یہ کہ چھوٹی سی عمر میں بہت تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے اسلام کو سب صحیح طریقے سے پیش کیا ہے، تو میں نے ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سے پروگرام میں دیکھا ہے کہ وہی غیر مسلم آ کے بعد میں پیر چھوتے ہیں۔ تو کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، آپ اس طریقے سے اسلام کو پیش کیجئے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسلام نے جو ایک مسلمان کی ایک تصویر پیش کی ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، صحیح معنی میں ہم کو کیا ہونا چاہیے، عملی میدان میں بھی جو ایک سچا مسلمان ہونا چاہیے۔ تو یہ اسلام کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے۔ اب اسلام کے علاوہ ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مذہب ہے، ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو دیش بندھو، ہندو مذہب۔ حالانکہ ہندو مذہب کے اندر بہت سی شاخیں ہیں، بہت سے فرقے ہیں۔ ہندو مذہب کی جو بنیادی کتابیں ہیں آپ جانتے ہیں، سب اہل علم ہیں، بنیادی کتابیں ان کے رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، وید ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اپنشد ہیں، اسمرتیاں ہیں، مہابھارت ہے، گیتا ہے۔ اقوام انسانی کے دیگر مذاہب کی طرح جب اب ہندو دھرم کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھا ایک چیز میں یہاں اور بتا دوں آپ کو کہ ہر مذہب کی جو بنیاد ہے وہ تقریباً 4 چیزوں پر ہے۔ ایک عقائد، اعمال و عبادات، ایک آپ کہہ سکتے ہیں رسومات، اور ایک اخلاق و آداب۔ تو مذاہب کے عقائد جدا ہو سکتے ہیں، اعمال عبادات الگ ہیں، رسومات الگ ہیں، لیکن اگر اخلاقیات کا مطالعہ کریں گے، ایتھیکل ویلیوز کو دیکھیں گے، مورل ٹیچنگز کو دیکھیں گے، تو سارے مذاہب کے اندر جو ہے اخلاقی تعلیمات جو پیش کی گئی ہیں، ایتھیکل ویلیوز پیش کی گئی ہیں، وہ کافی حد تک ملتی جلتی نظر آتی ہیں، اخلاقی تعلیمات۔ لہذا کامنل ہارمونی کے تعلق سے، بقائے باہم کے تعلق سے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تعلق سے، جب ہم ہندو دھرم کا جو اخلاقی دستور ہے، اخلاقی تعلیم ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندو دھرم کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہاں پر بھی بقائے باہم اور اخلاقی تعلیمات پر خاص توجہ دی گئی ہے، کیونکہ قدیم ہندو دھرم گرنتھوں، شاستروں کی روشنی میں انسانی اقدار، ششٹاچار، اخلاقی تعلیمات کے بغیر کوئی سماج کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، سماج میں امن و شانتی یا خوشحالی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہندو دھرم میں خاص طور سے تعلیم دی گئی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی حفاظت کرے، ہر منش دوسرے منش کی رکشا کرے، انہیں مصیبت و تکلیف سے بچائے، آپس میں دشمنی نہ رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کرے، مدد کرے۔ چنانچہ ویدوں کا فرمان ہے، میں اس لوگ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ ایک دوسرے کی ہمیشہ حفاظت کرنا اور مدد کرنا انسانوں کا خاص فریضہ ہے۔ یہ رگ وید کا جو ہے منتر ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے رگ وید منڈل 5 کے اندر کہ ان میں نہ تو کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی چھوٹا، آپس میں سارے انسان سب بھائی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ویدوں کے مذکورہ بالا منتروں کے علاوہ انسانی اقدار، فرقہ وارانہ آہنگی، بقائے باہم کی تعلیم دیتے ہوئے دیگر دھرم شاستروں کے اندر کہا گیا ہے، چنانچہ یوگ وششٹھ میں ہے کہ یہاں اس دنیا میں سب تکلیفوں کو مٹانے کے لیے صرف اور صرف دوسرے کی بھلائی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کشٹ دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں، بھلائی کریں۔
گیتا کا قول ہے، گیتا میں کہا گیا ہے کہ جو کسی جاندار سے حسد نہیں کرتا ہے سب کا دوست ہے اور مہربان ہے۔ اور اسی بات کو آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ جب یہ کہ ہندو دھرم گرو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 وید 6 شاستر میں بات لکھی ہے دوئے، 4 وید 6 شاستر میں بات لکھی ہے دوئے، دکھ دینے دکھ ہوتے ہے سکھ دینے سکھ ہوئے۔ اور یہی رام چرت مانس میں کہا گیا ہے کہ پر ہت سرس دھرم نہیں بھائی، پر پیڑا سم نہیں ادمائی، دوسروں کی بھلائی سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ کمیونل ہارمنی ہے، اسی کا نام فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں پر ہت بس جن کے من ماہی، تن کہ جگ درلبھ کچھ نہیں کچھ نہیں، کہ جن کے دل میں دوسروں کا بھلا بسا ہوا ہے ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی مشکل، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور منو اسمرتی، منو مہاراج کیا کہتے ہیں؟ منو مہاراج کہتے ہیں کہ خود دکھی ہوتے ہوئے بھی کسی کا دل نہ دکھائے، دوسروں سے دشمنی کی سوچ بھی نہ رکھے اور ایسی بات بھی نہ بولے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ ہمارے برادران وطن میں 99% وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے مذہب کی تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو اپنے مذہب کی تعلیم کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم خیر امت ہو، تم کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے، تم خیر امہ۔ اگر کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد برادران وطن کی جو لینگویج ہے، جو بھاشا ہے، جو زبان ہے، اس میں آپ لٹریچر شائع کریں یا اس طرح کے پروگرام کریں کہ اس کے اندر ان کو بھی آپ دعوت دیں اور یہ پیغام ان تک پہنچائیں کہ جو اسلام کہہ رہا ہے وہی آپ کے یہاں کہا گیا ہے۔ یہ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اسلاف کو دیکھتے ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو نواز کو دیکھیے آپ کہ جس طریقے سے وہ اسلام کے بہت بڑے عالم تھے، اسی طریقے سے سنسکرت کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ الہ آباد کی سرزمین پر محب اللہ الہ آبادی کو دیکھیے، آپ ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، چونکہ اگر ہم نے غلط فہمیوں کو دور کر دیا، بدگمانیوں کو دور کر دیا تو ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں، جہالت ہوتی ہے۔ اچھا، ان کو خیر امت نہیں کہا گیا ہے، یہ ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی ہے، یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو دیگر مذاہب ہیں، جین مذہب، بدھ مذہب، سکھ مذہب، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ میں بس ابھی 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہندو دھرم گرنتھوں کے اندر بھی آج موب لنچنگ کرتے ہیں لوگ، جبکہ ہندو دھرم کے اندر بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، سمجھے نا، کوئی کسی کے اوپر اتیاچار نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اسلام میں کہا گیا کہ الخلق کلہم عیال اللہ فاحبوا من اللہ، تو وہاں کہا گیا وسودیو کٹمبکم، سارا سنسار کیا ہے، وہ ایشور کا کیا ہے، کنبہ ہے۔ تو اس طریقے کی جو ہے ہم کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہندو دھرم کے اندر بہت کچھ کہا گیا ہے، چونکہ میرا خاص فیلڈ یہ بھی ہے اور ابھی میری اس پر ایک اور کتاب آ رہی ہے آسمانی مذاہب پر بھی۔ ہندو دھرم گرنتھوں میں جس طرح اسلام میں رحم و کرم، انسان کے ساتھ محبت و ہمدردی سے پیش آنے، ظلم و ستم کی مذمت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، ہندو دھرم کی جو مذہبی کتابیں ہیں، جن کو رگ وید کو، ویدوں کو ایشوانی کہتے ہیں، برہم نج گیان کہتے ہیں، شروتی کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ظلم و ستم کی جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ اور چنانچہ مہابھارت میں کہا گیا ہے کہ اہنسا پرم دھرمستھا اہنسا پرم تپہ اہنسا پرم ستیم تتو دھرم پرورتتے۔ رحم و کرم سب سے بڑا دھرم ہے، رحم و کرم سب سے بڑی عبادت ہے، رحم و کرم سب سے بڑا سچ ہے، کیونکہ اسی سے دھرم کی ترقی ہوتی ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ اہنسا پرمو دھرمہ سرو پران بھرتام ور تسمات پران بھرتا سروانن ہنسیان مانوشا کو اچت۔ دنیا میں اپنی جان سے زیادہ پیاری کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس لیے انسان جیسے اپنے اوپر رحم و کرم چاہتا ہے، دیا چاہتا ہے، ایسے ہی دوسروں پر بھی رحم و کرم کرے، ایسے ہی دوسروں پر بھی دیا کرے۔ اسی طریقے سے دیگر دھرم گرنتھوں میں کہا گیا ہے کہ غیر ہو یا اپنا، بھائی رشتہ دار ہو، دوست ہو، دشمن، حاسد، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ ہمیں رحم و کرم سے پیش آنا چاہیے، سب کے ساتھ دیا سے پیش آنا چاہیے۔ اس طرح
ان تمام اشلوکوں اور منتروں کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بقائے باہم، ایکتا، بھائی چارے، باہمی محبت، ہمدردی، رحم و کرم، عدم ظلم و ستم کی مختلف انداز میں ہدایت و نصیحت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس تعلق سے یعنی کہ سماج کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ویدوں کے اندر کہا گیا ہے، ادھر وید کے اندر، کہ ہمیں دوست، دشمن، جان پہچان، انجان لوگوں سے ڈر نہ ہو، رات سے کوئی ڈر نہ ہو، سارا سنسار ہمارا دوست ہو اور دنیا میں رہنے والے سارے جاندار ہمارے دوست ہوں۔ آپ سب کی سوچ خیال ایک ہوں، آپ کی جماعت ایک ہو، آپ کے دل بھی ایک ہوں، آپ کی فکر بھی ایک ہو، آپ کا سب کا من بھی ایک ہو۔ یہ وہ راز ہے، میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا سماج مضبوط ہو۔ تو اس طریقے سے ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی بقائے باہم، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ، قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی اخلاقی تعلیمات کو، اخلاقی دستور کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر محبت کے ساتھ کہ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، اچھے انداز میں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔